السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اسلامی سال کا بہت ہی اہم مہینہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے۔ آج داماد پیغمبر، فاتح خیبر، سرتاج اولیاء، مشیر شیخین، سسر فاروق اعظم، شیر خدا، خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ آج کے دن پوری دنیا میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں ہی پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام روایت ہیں کہ آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ کتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے کہ جو ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ منافق آدمی حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن آدمی حضرت علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کا جسم سے اور سر کا بدن سے ہوتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ فرمان فرماتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ حضرت علی کا علمی اندازہ یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر خدا نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غرید کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یوں ہی فضیلتیں چلتی رہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدے میں پوچھ سے سر پر زہریلی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک نماز صبح کے وقت آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔